العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوا وہ ایک تو عربی زبان میں تھی، اور اس کی عربی زبان ایسی کہ قرآن کریم اس کے بارے میں چیلنج کرتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ایسا چیلنج جو آج تک من مبدأ الخلق، جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک، وَإِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، اور قیامت تک، کوئی ایسا چیلنج اور ایسے الفاظ میں نہیں دے سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات کو دیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، کہ اس قرآن کا مثل نہ تم ماضی میں ہرگز لا سکے. لم تفعلوا، جب فعل مضارع پر لم، لما، لام امر، لائے نہیں کو داخل کیا جاتا ہے تو تاکید کا معنی دیتا ہے. پڑھا نا آپ نے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ماضی میں ہرگز تم ایسا نہیں کر سکے. آگے قرآن نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور مستقبل میں بھی تم ہرگز ایسا کر سکو گے نہیں. تو یہ چیلنج دیا قرآن نے کہ اس کا مثل تو تم لا سکتے نہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ایسی کتاب کا سمجھنا یہ عقل بشری سے ماورا تھا. لہذا اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان پر اپنا فضل خصوصی نازل کیا، اور اللہ رب العزت نے یہ کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلد بازی سے کام نہ دیجیے، آپ جلد بازی سے کام نہ لیجیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مقدس نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگنے لگا کہ کہیں وحی جلدی نازل ہو جائے اور میں کوئی چیز اس میں سے بھول نہ جاؤں، میرے ذہن سے کوئی چیز ذہول نہ کر جائے، بغیر ارادے کے کچھ خطا اور چوک یا بھول نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے لگے. تو اللہ رب العزت نے کہا آپ جلد بازی سے کام نہیں. ان علینا جمعہ، ای ان علینا جمع حروفہ وکلماتہ والفاظہ، اس کے حروف، اس کے الفاظ اور اس کے کلمات کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہمارے ذمہ. علینا اعلیٰ وجوب کے لیے آتا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کرنا بھی یہ انسان کے بس میں نہیں تھا. انسان تو کیسا ہے، مرچ مسالہ لگانا یہ انسان کی عادت سیئہ ہے. ابھی آپ لوگوں کو بلایا، ابھی صبح میں آفس میں گئے یہاں سے پڑھانے کے بعد، تو کہا کہ کسی بچے نے ایسا میسج ڈال دیا کہ جامعہ میں طلباء کو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت مل گئی. ایک قضیہ حاضرہ
ماضی قریب بھی نہیں موجود. جب ایک ایسے قاضی اس کی کوئی چھان پٹک نہیں کچھ نہیں اور اپنی طرف سے میسج لگ کر چالو کر دیا اسے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب انسان اپنی سامنے ہونے والے ایک مسئلے کو بغیر تحقیق کے اپنی طرف سے کچھ بھی کم زیادہ کر کر آگے بڑھا دیتا ہے تو اگر اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لی ہوتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہوتا. اس لیے اللہ نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. اس کے الفاظ کو محفوظ کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. کیوں؟ حضرت انسان حضرت المرچی والمسالہ. اس کو کھانے میں بھی مرچ مسالہ چاہیے اور اس کو باتوں میں کھانے سے ڈبل چاہیے. اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ گھبراؤ مت, آپ کے سینے میں ہم محفوظ ہیں. کہا اتنا ہی نہیں, اچھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے پڑھا, وہ بھی رحمت بن گیا. وہ بھی کیا بن گیا؟ رحمت بن گیا. کہا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, اور اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمے. قرآنہ کے دو معنی بیان کی. بعض نے کہا قرآنہ ای قراءتہ, کہ آپ کے سینے میں اس کے الفاظ کو محفوظ کرنا اور اس کے بعد آپ کی زبان سے اس کی صحیح ادائیگی. قرآن خوش ہو گئے. قرآن حضرات کیا ہو گئے؟ دیکھو قرآن کہا, اس کی صحیح ادائیگی مخرج اور صفات کے ساتھ, وہ بھی شامل ہے اس میں. اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں قرآن ای بیان, کہ اس کے معانی کو آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ. اس کے معانی کو آپ کی زبان سے جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ. اور وہ معانی کیا ہے؟ احادیث نبویہ. وہ معانی کیا ہے؟ قرآن کریم یہ متن متین ہے اور احادیث یہ شرح مبین ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ یہ متن متین ہے اور احادیث شریفہ اور احادیث مبارکہ یہ کیا ہے؟ شرح مبین ہے. تو قرآن کریم ہی کی شرح ہوتی ہے اس میں. اسی لیے ہمارے ائمہ اعجاز اور ائمہ علوم القرآن کے یہاں پر ایک بحث چلتی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں صرف حفاظت الفاظ کا وعدہ ہے یا حفاظت معنی کا وعدہ ہے یا دونوں کا؟ جمہور کہتے ہیں اللفظ والمعنى جميعا. اللفظ والمعنى. اور کتنا پیارا استدلال. کہا قرآن نے ایسا نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ, ایسا نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْفُرْقَانَ, ایسا نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ, ایسا نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. سب قرآن کے نام ہیں جو قرآن نے خود ذکر کیے ہیں. ایسے نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا التَّنزِيلَ, بلکہ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ فَيَشْتَمِلُ القرآن والحدیث ای فَيَشْتَمِلُ الفاظ الوحی ومعانیہ. وحی کے الفاظ اور معنی دونوں کو شامل ہے. وَأَلْفَاظُ الْوَحْيِ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَمَعَانِ الْوَحْيِ هُوَ أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس کے الفاظ ہے کیا؟ قرآن کریم کی صورت میں, اور اس کے معنی کیا ہے؟ احادیث نبویہ علی صاحبها الف الف تحیۃ وسلام. تو یہ احادیث نبویہ کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. کہا یہ تو صرف حلقوم عبداللہ ہے, ورنہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے.
تو یہ احادیث، اسی لیے میں کچھ دنوں پہلے کتاب پڑھ رہا تھا حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی، جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محقق اور مدقق کا لقب دیا۔ تو علامہ ادریس صاحب کاندھلوی کی کتاب ہے حجیت حدیث، اس کتاب میں اتنی اچھی بات لکھی انہوں نے، کہا کہ یہ حدیث کا انکار کرنے والے عجیب بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کے الفاظ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ ایسے لوگ ہیں، کہا یہ کیا کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں، منکرین حدیث۔ تو کہا کہ قرآن بھی کون لایا ہے؟ من جاء بالقرآن، ہم تک قرآن کو کس نے پہنچایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا چبھتا ہوا سوال، تو قرآن کو کس نے پہنچایا ہم تک؟ اللہ کے رسول نے پہنچایا۔ تو اگر آپ کو حدیث کو نہیں ماننا ہے تو قرآن کو کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں کا منبع اور مرجع کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ تو یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ تو بالکل عقلی اعتبار سے بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، نقل تو صحیح اس کا انکار ہی کرتی ہے، مگر عقلی اعتبار سے بھی انسان سوچے کہ وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں دیا تو کہا حسبنا کتاب اللہ، اور حدیث کی صورت میں دیا اور اپنی طبیعت کو وہ لگتا نہیں ہے تو کہا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ انکار حدیث مستلزم ہے انکار رسالت کو، اور انکار رسالت مستلزم ہے انکار کتاب کو، اور انکار کتاب یہ مستلزم ہے انکار ایمان کو۔ ختم ہو گئی بات، کچھ ہی بچا نہیں۔ تو بڑی معقول بات کہی آپ نے، مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں سونے کی 100 اور لوہار کی 1۔ تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتہائی محتم بالشان علم ہے، اس لیے ہم اس 5ویں گھنٹے میں مسلم شریف کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو پڑھنے سے پہلے کتاب سے مناسبت، اور کتاب سے مناسبت سے پہلے فن حدیث سے مناسبت، اور فن حدیث سے مناسبت سے پہلے آداب حصول علم حدیث، اس کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے، تاکہ دن بھر میں 8 اور رات میں ایک 9 اور عشاء کے بعد ہے اس کو گنو تو 10 گھنٹے میں سے ایک تفسیر کا ہے اور 9 حدیث کے۔ 1 گھنٹہ کس کا ہے؟ تفسیر کا، اور 10 کس کے ہیں؟ حدیث کے، جس میں آپ پڑھیں گے بخاری شریف 2 گھنٹوں میں، پھر ابو داؤد شریف، پھر اس کے بعد مسلم شریف، اس کے بعد شرح معانی الآثار للطحاوی، اس کے بعد ترمذی، اس کے بعد نسائی، اور ابن ماجہ بھی پڑھیں گے بعد میں آگے چل کر، موطئین بھی پڑھیں گے آپ۔ تو کتنی ہو گئی؟ تقریباً 9 کتابیں ہوتی ہیں۔ کتنی کتابیں ہوتی ہے؟ 9 حدیث کتاب۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو سب سے پہلے یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ محتم بالشان علم ہے، اس کے آداب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے مہذب ہونے کے لیے اور انسان کے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے باادب ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ باادب۔ ادب یہ روح علم ہے، ادب یہ روح تقوی ہے، ادب یہ روح زہد ہے، ادب یہ روح معرفت ہے، ادب یہ روح سب کچھ ہے، روح ترقی ہے، روحانی ترقی، علمی ترقی، یہ سب مرہون منت ہے ادب سے۔
اسی لیے کہتے ہیں نا با ادب با نصیب. بے ادب محروم گشت از رحمت رب. بے ادب بے نصیب اتنا آسان تھوڑی ہے جیسا آپ بول رہے ہیں, پورا جملہ ہے وہ. بے ادب محروم گشت از رحمت رب. ارے شیطان نے تکبر کیا, لیکن تکبر سے بڑا کیا کیا, اس نے بے ادبی کیا. اس نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر اور کہا سجدہ نہیں کروں گا, تو سب سے پہلا تو بے ادبی کا ارتکاب ہوا. سب سے پہلے کیا ہوا؟ بے ادبی. اگر اس کو اللہ کے حقوق اور آداب کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت کرتا نہیں. علم تو تھا مگر رعایت نہیں تھی, اس کی تطبیق نہیں تھی, اس کو اپلائی نہیں کیا اس نے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ محروم گشت از رحمت رب اور سار من عزازیل الی شیطان. حضرت نے تنزلی کی عزازیل سے شیطنت اور شیطنت سے ابلیسیت کی طرف. وصار امام ائمۃ الضلالہ, اور ضلالت اور گمراہی کے اماموں کا امام بن بیٹھا. اعاذنا اللہ من. تو اس لیے ادب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ویسے تو مختصراً 2-3 صفحے میں بہت سارے لوگوں نے آداب حدیث بیان کیے ہیں, لیکن ہمارے دوست ہیں سید عبد الماجد غوری, انہوں نے مستقل 2 کتابیں لکھی ہے. ان کی دونوں کتابیں ماشاءاللہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک ہے الی طالب العلم, جس میں طالب علم کے عمومی آداب بیان کیے ہیں کہ ایک طالب علم کیسا ہونا چاہیے, کن صفات سے اسے متصف ہونا چاہیے. اور دوسری کتاب چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے دوسری کتاب ہے المنہج المفید لطلب علم الحدیث. علم حدیث کا صحیح طریقہ کیا ہے, علم حدیث کے حصول کے لیے آپ صحیح راستہ آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے. تو اس میں آداب طالب الحدیث النبوی, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم کے لیے کن آداب کی رعایت کرنا کیا ہے, ضروری ہے. اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے, اور اس کو ذکر کرنے سے پہلے فضل طلب علم الحدیث النبوی, علم حدیث نبوی کی فضیلت کو بیان کیا. تو حدیث نبوی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ منکرین حدیث, ان کو ہمارے علماء نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں لوہے سے دیا ہے. پتھر تو کیا پڑتا ہے, کم پڑتا ہے. کسے دیا ہے؟ لوہے. اور لوہے سے مضبوط بھی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس سے دیا ہے. بس ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قسم کے فتنے سے بچایا ماضی میں اور حال میں, اور آئندہ بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کتنی پیاری آیت کا انتخاب کیا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر الذکر کو, یعنی قرآن کو, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. کہا قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ جو کچھ آپ پر نازل کیا اسے لوگوں کے سامنے واضح کریں. اور یہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ. یہ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ. فَكَانَ بَيَانُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَحْيًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فالحديث النبوي ثاني الأصول من أصول الدين يلي كتاب الله الذي هو أول الأصول. وقد قال تعالى في محكم تنزيله العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اصل میں انسان کے اندر جو برائیاں آتی ہیں, چاہے وہ شبہات کی برائی ہو یا بیماری ہو, چاہے وہ شہوات کی بیماری یا برائی ہو, کوئی بھی برائی, اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ حد دھرمی. اس کی جڑ کیا ہے؟ انسان ایک مرتبہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ مجھے اس کو ماننا نہیں ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو منوا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اس کو منوا سکتی نہیں. تو حق کے معاملے میں
انسان کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، میں حق کو قبول کروں گا، چاہے جو ہونا ہو جائے، چاہے جس کی قربانی دینی پڑے۔ دونوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود لے سکتے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ ومن والاہم، اور جو ان جیسے تھے، انہوں نے آپ کی بات کو مانا۔ وَكَانَ الصَّادِقُ الْأَمِينَ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین قبل ان یوحى الیہ لیس بعد ما یوحى الیہ، وحی کے آنے سے پہلے، وحی کے آنے کے بعد نہیں، آپ صادق امین تھے۔ تو آپ کیسے جھوٹ؟ ان کو سب معلوم تھا کہ آدمی سچا ہے، یہ جھوٹ بول سکتا نہیں ہے، اس سے بہتر اخلاق کسی کے ہو سکتے نہیں، مگر حد درمی نہیں ماننا ہے تو نہیں۔ تو اسی لیے چاہے کسی بھی چیز سے تعلق ہو، جب انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایک ذہن بنا لیتا ہے، اس لیے انسان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اس چیز سے بچے کہ کسی چیز کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں، کسی مصنف کے بارے میں، کسی استاد کے بارے میں، کسی اچھے انسان کے بارے میں اپنا ذہن کبھی نیگیٹو نہیں بنا۔ جہاں ذہن آپ کا نیگیٹو بن گیا، آپ کو اس کے علم سے کبھی فائدہ ہو سکتا نہیں، آپ کو اس کتاب سے کبھی فائدہ ہو سکتا نہیں، آپ کو اس شخصیت سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا نہیں۔ تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ 10 آیتیں کہا اس طرح کی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ممن له دور کبیر فی جمع القرآن، جن کا قرآن کریم کے جمع کرنے کے باب میں انتہائی اہم رول رہا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس قرآن کو جمع کیا گیا، اس میں سب سے بڑا رول کس کا تھا؟ زید بن ثابت۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابوبکر نے مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہا ہوتا تو یہ میرے لیے آسان تھا قرآن کریم کو جمع کرنے کے مقابلے میں۔ لیکن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں زید بن ثابت نے جہاں محنت تو کی، مگر جتنا قرآن جمع ہونے کے بعد سے قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، سارا ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اس لیے حضرت زید بن ثابت کو پکڑنا پڑے گا قیامت کے دن کہ بھائی اتنا سارا ثواب تھوڑا ہم کو بھی دے دو۔ اب اندازہ لگائے کتنا ثواب ملے گا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب ابواب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن، کہ اللہ اس شخص کو روشن رکھے، اس کے چہرے کو روشن رکھے اور اس کے چہرے کو منور رکھے، جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد کرے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ یہ حدیث مبارکہ کی فضیلت کے لیے صرف یہی ایک حدیث کافی ہے۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں لیس من اہل الحدیث احد الا وفی وجہہ نظرۃ لہذا الحدیث، کہ کہا میں نے کسی محدث کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے چہرے پر نور حدیث نہ ہو۔ میں نے کسی محدث کو ایسا نہیں پایا اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور گفتہ اللہ بدھ۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید حب وابن حب رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتی امر اللہ۔ قیامت تک اللہ رب العزت محدثین کو کیا کرتا رہے گا؟ ہر زمانے میں پیدا فرماتے رہیں گے۔ ومنها ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اولى الناس بيوم القيامه اكثرهم علي صلاه۔
کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے. اور سب سے زیادہ درود کون بھیجتے ہیں؟ محدثین. اس لیے کہ پورا دن وہ حدیث پڑھتے ہیں. اسی لیے دور حدیث شریف کے طلباء کو خاص طور پر یہ معمول بنانا چاہیے کہ جب بھی حدیث کے درس میں آئے آج ہی سے نیت کر لے, جب بھی آئے ان رسول اللہ تو آپ کی زبان میں فوراً کیا آنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولنا ضروری نہیں ہے, لیکن زور سے بول لے تب بھی اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ تاکہ جس کو سستی آئے اور جو سو رہا ہو کیا ہو جاوے, جاگ جاوے کہ بھئی کچھ ہوا تو نہیں ہے, اور کم سے کم کچھ نہیں تو وہ اتنا تو سوچ لے بھئی کچھ نہیں ہوا لیکن سبق تو ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارے گھنٹے میں اجازت ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اتنا بھی زور سے نہیں کہ بازار تک آواز جائے. اتنا پڑھ سکتے ہیں آپ کہ تاکہ آپ کا سن کا بازو والا بھی کیا کر سکے, اسے پڑھ سکے. بعض لوگ اگرچہ اس کو بدعت کہتے ہیں مگر میں اس کے بدعت ہونے کا قائل نہیں. اٹھا پٹک کے کسی بھی چیز کو, یہ کسی ہمارے زمانے میں ایک مصیبت یہ بھی ہے, چیزوں کو بدعت گرداننے بھی غلو کرتے لوگ. ارے اس کے اصول و ضوابط ہیں, اس اصول اور ضابطے سے چیز بدعت بنتی ہے. ایسے اٹھا پٹک کسی بھی کوئی بھی چیز آپ کے مسلک کے خلاف, آپ کے مرضی کے خلاف ہے تو بولے بدعت ہے. تیرے بابا کی شریعت ہے کہ کسی کو بھی بدعت, جیسے کسی بھی چیز کو سنت نہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہی کسی بھی چیز کو بدعت بھی نہیں بنا سکتے ہیں. للسنت اصول وللبدعۃ اصول, دونوں کے لیے کیا ہے؟ اصول ہے. بہرحال تو اس لیے میرا اپنا گھنٹہ, وہ میں نے اپنا مسلک بیان کیا, لیکن آپ اس کو دوسرے کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجیں گے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک امام عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب وہ ہوں گے جن کو سب سے زیادہ علم حدیث سے واسطہ رہا ہوگا. بہرحال تو آداب طالب الحدیث, طالب علم حدیث کے لیے کیا کیا آداب ہونے چاہیے, چونکہ آج ایک جگہ پروگرام ہے, مجھے وہاں پر جانا ہے, اس لیے آئندہ کل انشاءاللہ وہ آداب کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں مکمل طور پر اترنے کی توفیق مرحمت فرمائے. انوار علوم نبوت اور احادیث مبارکہ کے برکات اور انوارات سے اللہ ہم سب کو منور فرمائے اور ہر طرح کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے.